ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ نے ہماری آپ کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر خطاب کرنے کا ارادہ ہے. اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے، اس کے بعد نماز کو حاصل ہے، اس کے بعد 3 اور ارکان ہیں: زکوٰۃ، روزہ اور حج. یعنی اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. ان میں سے اگر ایک بھی اینٹ اگر گرا دی جائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا تو بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی حج کرنا. آج ان 5 ستونوں میں سے صرف ایک ستون یعنی کہ زکوٰۃ پر گفتگو کرنی. اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات پر لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اگر آپ سمجھیں کہ اللہ نے اگر ایک جگہ 2 جگہ اگر کسی بات کو بیان فرما دے تو اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے لفظ زکوٰۃ کو قرآن کریم میں 82 مقامات پر ذکر فرمایا ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں نظام زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید
اور جو سزا اللہ دے گا وہ بھی سنائیے، اور سزا بھی ایسی کہ اگر دل میں ایمان ہو تو انسان لرزاں اور ترساں ہو کر رہ جائے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے، سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جسے امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاۃ، اور وہ شخص اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مال کو گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل میں لائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کی جو صفت ہے وہ بیان فرمائی کہ لہو زبیبتان ثم یطوقہ یوم القیامہ یأخذ بلحزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول هذه الآیہ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ الی آخر الآیہ۔ قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کی دو زبانیں ہوں گی، اور اسے گردن میں توق کے مانند پہنا دیا جائے گا اس سانپ کو، اور وہ سانپ کیا کرے گا؟ ثم یأخذ بلحزمتیہ، یہ دونوں جبڑے جو ہیں، ایک طرف سے ایک جبڑا دوسری طرف سے دوسرے جبڑے کو کھینچے گا اور تمہارے جسم کے اندر میں اپنا زہر ڈالے گا۔ اور دنیا کے اندر میں ہم سانپ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں کہیں کاٹ نہ لے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے مال کو تمہارے یعنی گنجے سانپ کی شکل میں، یعنی اس کے زہر کی اثر کی وجہ سے اس کے جو سر پہ بال ہوگا وہ جھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اتنا زہر اس سانپ کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا، اور وہ سانپ تمہارے گردن میں اللہ رب العالمین لٹکا دے گا، اور وہ تمہارے جبڑوں کو دونوں طرف سے کھینچے گا یعنی کہ چیرے گا، اور تمہارے جسم میں اپنا زہر انجڑ کرے گا اور کہے گا انا مالک و کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، جیسے اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، یہاں فضل کا، فضل بمانا مال مراد ہے، یہاں جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مال عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ بخیلی کر رہے ہیں اور گمان کر رہے ہیں، تو اللہ فرمایا کہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کی یہ بخیلی اس کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ اس کی یہ بخیلی اس کے حق میں شر ہے۔ اَسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے مال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن توق بنا کر کے اس کی گردن میں لٹکا دے گا، اور توق کی کیا شکل ہوگی ابھی حدیث کے اندر میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو مال اللہ نے دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ نکالنی آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اور جو زکوٰۃ آپ پر فرض کیا ہے تو زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں اپنے زکوٰۃ کی رقم حقداروں تک ضرور پہنچائیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے نا یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، اللہ فرماتا، اللہ کے رسول نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا پھرتا ہے، جگہ بجگہ کہتا پھرتا ہے میرا مال میرا مال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لہ من مالہ ثلاث،
انسان کا مال صرف تین ہی ہوتا ہے، تین چیز کے علاوہ چوتھا مال اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ تین مال کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل فافنا، انسان جو کھا لیتا ہے اس کے جسم کو لگ جاتا ہے، یہ مال انسان کا خود کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں او لبس فابنا، اور وہ جو کپڑا اپنے جسم کے اندر میں پہن لیتا ہے وہ اس کے جسم کو زینت بخشتا ہے۔ اور تیسری اللہ کے رسول نے فرمایا او اعطى فقننا، یا وہ مال جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ مال اس کا اپنا ہے، ادخرا، وہ اسٹور ہو جاتا ہے کہاں؟ اللہ رب العالمین کے یہاں۔ تو اب اندازہ لگائیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارا مال تو تین ہی ہے، جو کھایا، جو پہنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما سوا ذلک فهو ذاهب، اس کے علاوہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے وہ تو چلا جانے والا ہے، تارکہ للناس، وہ تو لوگوں کے لیے ہے، وہ تمہارے لیے کہاں ہے؟ تم مر گئے، تمہارے مال، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری اولاد آپس میں تقسیم کر لے گی، اور گویا کہ مرنے کے بعد یہ ایک جھگڑے کا باعث ہے۔ اور اگر اس مال کو تم نے حرام کے ذریعے سے کمایا ہوگا تو وہ تو تمہارے لیے قیامت تک کے لیے درد سرد بن جائے گا، بہت ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہیں۔ تو زندگی میں تو پہلے حلال کمانا سیکھا جائے، اور اگر حلال کمائیں تو مرنے کے بعد کے لیے اس دنیا کے اندر میں کچھ اسٹور کر لیں اللہ رب العالمین کے اجر عظیم کی شکل میں، نہیں تو بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک اور حدیث ایسی ہے جسے انسان لرزاں ہو جائے، ڈر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی امام بخاری نے کتاب الزکات میں نقل فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی کوئی صبح، یعنی بندے کی کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملکان ینزلانی، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر صبح۔ آج وہ دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، فیقول احدهما اللہم اعطی منفقا خلفا، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو تو نے مال عطا کیا تھا اور وہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اے اللہ رب العالمین خلفا، تو اس شخص کو نعم البدل عطا فرما، جتنا اس نے خرچ کیا اس کا ڈبل دے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن حکیم میں فرمائی وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے راستے میں اگر کوئی شے بھی اگر کوئی انسان خرچ کرتا ہے فهو یخلفہ، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو عطا فرمائے گا ہی۔ یہاں بھی وہ فرشتہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے بدل عطا فرما دے۔ اب دوسرا ویقول الآخر، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص جسے تو نے مال عطا کیا اور وہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں دعا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ معصومن الخطا ہے، وہ فرشتے کی جماعت ہے وہ، اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے اگر آپ خرچ کریں گے تو مال کو بڑھا دے اللہ، اور اگر نہیں خرچ کریں گے تو دعا کر رہی ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو تو تلف کر لے، ختم کر دے، برباد کر دے۔ اور مال کو برباد کرنے کی کئی صورتیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر دے گا، ایسی بیماری لاحق کر دے گا کہ جو مال تم نے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا، ڈاکٹروں میں خرچ کرتے پھرو، تمہیں اس بیماری سے دوچار کر دے گا، تمہاری اولاد کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے رشتہ دار کو۔ اور آج تو ایسی ایسی بیماریاں دنیا میں چل چکی ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا سودا کیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تم پر آنے والی بلاؤں کو ٹال دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر مصیبتوں کو ڈال دے گا۔
اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر میں پیدا کرو، اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ مال کی محبت کو ہمارے دل سے کم کر دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اس دنیا میں انسان رہتے رہتے مال ہوتا بھی ہے لیکن پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں نا، ایسی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ ایک آدمی کے سامنے انواع و اقسام کے فروٹ موجود ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، میوے موجود ہوتے ہیں، انسان کو کہتا ہے دوسرا آدمی کھائیے، نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع فرمایا۔ ارے یہ تو کھائیے، نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ مال موجود ہے تمہارے پاس لیکن رب نے تمہیں اس مال کو حاصل نہیں ہونے دیا، یہ بھی ایک قسم کا عذاب کی شکل ہے۔ اسی لیے اللہ مال دے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مال تمہارا نہیں ہوتا، اگر تمہارے دل کے اندر میں یہ جذبہ ہو کہ تجارت ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، مشقت ہم کرتے ہیں، اور اللہ کہے گا میرا مال، میرا مال تو میرا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تجارت تم کر کے دکان کر کے کہیں بیٹھ جاؤ، رب اگر کسٹمر نہیں بھیجے تو زندگی بھر مکھی مارتے رہ جاؤ گے، 1 روپیہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے دروازے پر، تمہاری دکانوں پر کسٹمر کو کون بھیجتا ہے؟ کس کے دلوں کے اندر کون توفیق ڈالتا ہے اس مال کو خریدنے کی؟ یہ اللہ ڈالتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم رزق دیتے ہیں، اپنے آپ حاصل کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہوتا ہے تم اسے رزق پہنچاتے ہو؟ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو رزق پہنچا سکو، نہیں حیثیت ہے تمہاری۔ ماں کے پیٹ وہ رحم میں پلتا ہوا بچہ کون رزق دے رہا ہے؟ اسے رب دے رہا ہے۔ کہاں سے دے رہا ہے؟ وہ خون جو ماں کا ضائع ہو جا رہا تھا ہر مہینے، اس خون کو اللہ روک دیتا ہے اور یہ ایک نلکے کی شکل میں پیٹ کے ذریعے سے اس بچے تک رزق پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ رزق پہنچانے کا بھی کیا بہترین ذریعہ اللہ نے دیا، اس نلکے سے وہ جو خراب خون جو ہر مہینے ضائع ہوتا تھا اسے روک کر کے بچے کی غذا کا یہ انتظام کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ منہ سے غذا کیوں نہیں دیا اس غذا کو؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوگا تو سب سے پہلے میرا نام لے گا، میرا ذکر کرے گا، تو اس کی زبان کو، اس کے منہ کو میں یہاں کیسے خراب کر دوں اس گندے خون کی وجہ سے؟ کیا انتظام کیا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کا اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں تو دنگ رہ کر رہ جائیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نلکا کاٹ دیا جاتا ہے تو رزق کا ذریعہ ختم۔ اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، ایک راستہ ختم ہوا، 2 راستے چالو کر دیے اللہ نے۔ تمہاری ماؤں کے سینوں میں دودھ جاری کر دیا اللہ رب العالمین، ایک ختم ہوا، 2 راستے دیے اللہ نے۔ جب دودھ بند ہو جاتا ہے 2 سال کے بعد، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں 4 راستے دیے، 2 پاؤں اور 2 ہاتھ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، تلاش لو اللہ کے رزق کو۔ اتنا بہترین نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، غور و فکر کرے انسان تو کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کہ یہ فرمان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صحابہ کرام نے بے دریغ خرچ کیا، فقر و فاقہ کو کبھی بھی اپنے سرے نہیں آنے دیا۔ جذبہ ایثار اگر دیکھنا ہے خرچ کرنے کا تو صحابہ کی تاریخ پلٹ کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے اس سفر میں، اس پرخطر سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ معلوم ہے کتنے پیسے تھے ان کے ہاتھ میں؟ پڑھا آپ نے کبھی؟ 40,000 درہم ہجرت کے اس سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جمع کیا تھا صرف اس دن کے لیے تاکہ نبی کے اس سفر میں میں نبی کے اوپر میں اپنا مال خرچ کر سکوں۔ ایسے ہی رتبہ بلند ملا نہیں ہے۔ رتبہ بلند ملنے کے لیے، شہرت دوام حاصل کرنے کے لیے وہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے جو صدیق اکبر نے کی تھی۔ ہجرت کے اس پورے سفر میں 35,000 درہم صدیق اکبر نے خرچ کیا ہے۔ 35,000 درہم، اندازہ لگائیں آپ،
ہجرت کے اس سفر میں خرچ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر. اس کے بعد بھی اپنے قدم کو کبھی نہیں پیچھے ہٹایا. جنگ تبوک کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہم آئے دن سنتے ہیں، لیکن سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. تبوک کے موقع پر عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہما اسلام کے سپہ سالار، عمر کہتے ہیں آج سبقت کر جاؤں گا ابو بکر صدیق پر. اس وقت مال زیادہ تھا حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کا. آج سبقت کر جاؤں گا. جیسے ہی اعلان کیا اللہ کے رسول نے تبوک کے لیے مال چاہیے، خرچ کریں اللہ کے راستے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، اپنے اثاثہ کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا. صدیق اکبر گئے، گھر میں جو بھی تھا، جھاڑو بھی تھا، تو لا کر کے اللہ کے رسول کے قدم میں رکھ دیا. یہ ہے اللہ کے رسول. پوچھا عمر کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جتنا مال تھا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے لے کر کے آ گیا. ابو بکر تم کتنا لائے؟ جو بھی گھر میں تھا اللہ کے رسول لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا. یہ سارے ہیں. فقر و فاقہ کا، تنگ دستی کی کوئی فکر نہیں تھی. رب دے گا، رب کے راستے میں خرچ کرو، رب دینے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایک دن اپنی خادمہ سے پوچھتی ہیں افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ تو خادمہ کہتی ہے کہ ہاں ام المؤمنین ایک روٹی ہے جو پڑی ہوئی ہے. کہا ٹھیک ہے رکھ دو، افطار کر لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک سائل دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں خادمہ سے وہ روٹی دے دو. خادمہ کہتی ہے ام المومنین اگر دے دیں گے تو کھائیں گے کیا؟ کہا کوئی بات نہیں، در رسالت سے کوئی سائل محروم ہو کر کے نہ جائے. اگر در رسالت میں کچھ موجود ہے تو میں پانی سے افطار کر لوں گی، لیکن در رسالت سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جائے. پوری روٹی دے دی گئی. حضرت عائشہ کا مقام. عبداللہ ابن زبیر 1,00,000 درہم بھیجتے ہیں آپ کے پاس، 1,00,000 درہم. شام ہوتے ہوتے صرف 1 درہم باقی رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما کو مال کی تنگی تھی. نہیں، بہت مال تھا ان لوگوں کے پاس. 1,00,000 درہم کم لگ رہا ہے؟ مال کی تنگی نہیں تھی، یہ زہد تھا. زہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد کسے کہا جاتا ہے؟ مال ہونے کے بعد بھی مال کی طرف توجہ نہ ہو، ایسے شخص کو زاہد کہا جاتا ہے. زہد یہ اس کی صفت ہے. 1,00,000 درہم صبح سے لے کے شام تک خرچ کر دیا گیا فی سبیل اللہ. خادمہ کہتی ہیں ام المومنین 1 درہم ہے رکھ لیتے ہیں، شام کی افطاری کا انتظام کر لیں گے. کہا نہیں، شام کے لیے کھجور ہے اور پانی ہے، افطار کر لیں گے، اسے بھی خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. یہ ہم سیرت پڑھتے ہیں صحابہ کی، نبی کی، لیکن سیرت ہمارے قالب میں نہیں آ رہی. ہم عمل اس میدان میں نہیں کر پا رہے. اللہ نے مسلمانوں کے پاس بہت مال دیا، لیکن خرچ نہیں کرتے ہیں مسلمان. جب تک اسلام میں نظام زکوٰۃ قائم تھا مسلمانوں کی حالت بہت اچھی تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں تو خلافت عباسیہ تک اسلام میں نظام زکوٰۃ بہت ہی بہتر طریقے سے چلا رہا تھا. تاتاریوں کے حملے کے بعد وہ نظام جو بگڑا آج تک نہیں سدھر پایا.
نہ سدھر پایا، نہ سدھارنے کی مسلمانوں نے کوشش کی۔ اگر آج نظام زکوٰۃ کو سدھار لیا جائے تو آج بھی وہ دور عمر ابن عبدالعزیز کا آ سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو۔ ان کے دور خلافت میں ایک بھی بھیکاری سڑکوں پہ نہیں ملتا تھا، ایک بھی زکوٰۃ لینے والا سڑکوں پہ نہیں ملتا تھا۔ تمام کے تمام لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، لوگ سڑکوں پر زکوٰۃ لے کر کے گھوما کرتے تھے، لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا۔ ایک دور وہ بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے عمر ابن عبدالعزیز کا، اور ایک دور آج بھی۔ ایک انگریز مورخ ہے جارج برنارڈ شاہ، اس نے جب پڑھا اسلام کو تو اس نے کہا کہ جس مذہب کے اندر میں نظام زکوٰۃ جیسا نظام ہو، یعنی زکوٰۃ کے جیسا نظام قائم ہو، اس قوم میں اتنے بھیک مانگے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اتنا بہترین نظام جس مذہب میں ہے، اس قوم میں اتنے بھیک مانگنے والے۔ افسوس کیا ہے ایک انگریز مورخ نے۔ آپ کبھی افسوس کیا ہماری قوم کے اندر میں اتنے بھیک منگے کیوں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ نظام کو قائم نہیں کیا جو نظام رب نے ہمیں دیا تھا۔ زکوٰۃ اور انفاق ہم نے سمجھا ہی نہیں کیا ہے۔ ہم تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ، انفاق کو زکوٰۃ، سب کو زکوٰۃ ہی سمجھتے ہیں، سب کو انفاق ہی سمجھتے ہیں۔ ہم نے دونوں میں تمیز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ زکوٰۃ یہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں۔ اسلام کے جو بھی ارکان ہیں اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہوتی ہے یہ ساری عبادتیں۔ اور اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، مختلف الفاظ میں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ جس طریقے سے نماز اجتماعی پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی ادا کرو، زکوٰۃ بھی اجتماعی ادا کرو۔ اور اگر کسی کو انفرادی دینا ہے تو وہ انفاق کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ وہ انفرادی ہے، زکوٰۃ یہ اجتماعی ہے۔ ایسا نظام قائم کرے ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر نہیں ہو پاتا، صوبائی سطح پر، علاقائی سطح پر کرے، کم سے کم جماعتی سطح پر تو کر ہی سکتے۔ نہیں ہے ہمارے پاس وہ سارے اختیارات۔ اپنی جماعتی سطح پر تو اجتماعی نظام زکوٰۃ کو قائم ضرور کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے علاقائی کے اندر میں جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں اور جتنی فاقہ کشی ہے اسے دور کیا جا سکتا ہے، اگر ہم صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالیں اور صحیح مستحقین تک اس تک پہنچائیں۔ لیکن ہم نے اس نظام زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے آج مسلمانوں کے جتنے بھی شعبہ جات ہو سکتے ہیں سب تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے۔ آج مسلمانوں کی خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ آج گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے گئے، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ آج کی خبریں بتا رہا ہوں، یہ ہفتہ 10 دن کی، لیکن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج قوم میں کسی کا کتا گم ہو جائے اس کی بھی FIR درج ہوتی ہے، لیکن تمہارے گھروں کو جلا دیا گیا، تمہیں بے گھر کر دیا گیا، لیکن تمہارا FIR لکھنے والا نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسی بھی عزت ہو سکتی ہے تمہاری؟ ایک کتے کا FIR لکھا جا سکتا ہے لیکن تمہارا FIR نہیں لکھا جاتا ہے۔ اتنی گئی گزری تمہاری حالت ہو چکی ہے اس ہندوستان کے اندر۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا اور اس کے رسول کا دامن چھوڑا، اللہ نے یہ عذاب، یہ ذلت مسلط کر کے رکھ دی۔ اور اللہ ہمیشہ کہتا ہے، میں نے کل درس میں یہ بات کہی تھی جیسے قرآن کے اندر، کہ اللہ رب العالمین آج اپنے بندے سے ناراض تو ہے لیکن بات کرنے کو تیار ہے۔
آج ہم اپنی گناہ کا پٹارا لے کر کے رب کے سامنے آئے، گر گرائیں، فریاد کریں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک دن جب قیامت قائم ہوگی، اس دن جب تم اپنی بات، اپنی فریاد رب کے سامنے رکھو گے، اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، آج میں تم سے کوئی کلام کرنے والا نہیں۔ کیا کرو گے اس دن؟ کبھی سوچا ہے؟ تدبر کیا؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ یہ رمضان محاسبہ کرنے کا زمانہ ہے، یہ وقت ہے، مہینہ ہے۔ رمضان میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، ہماری زندگی میں کتنے اوراق کالے ہیں اور کتنے سفید ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں کیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہے۔ سب سے پہلے فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ کمانے کا ذریعہ ہو نہ کھانے کا ذریعہ ہو، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق وہ فقیر ہوتا ہے۔ دوسرا مستحق مسکین اسے کہتے ہیں جو کماتا تو ہے لیکن اس کی کمائی سے اس کے گھر والوں کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہوتی، ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کا حق مسکین کا ہے۔ والعاملین، تیسرا حق زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں کا۔ والمؤلفۃ قلوب، چوتھا حق ان لوگوں کا ہے جو نو مسلم ہے، جو ابھی اسلام قبول کیا یا اسلام کو قبول کرنے کے بالکل قریب ہے، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے، یہ نو مسلم جو ہوتے ہیں نا، 20 سال بھی ہو گیا اسے اسلام قبول کیے ہوئے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو نو مسلم ہی کہتے ہیں، اور یہ اور زکوٰۃ کا جو پیسہ لینے میں اور بھی قوم کی شبیہ کو خراب کر کے رکھ دیا، یہ عادت بنا کر کے رکھ دی۔ اور دلیل والمؤلفۃ قلوب، زندگی پر تو نو مسلم ہی رہے گا، مسلمان کب ہوگا پھر؟ اور پھر رقاب، اور 5ویں چیز ہے گردن آزاد کرنا۔ گردن آزاد کرنے سے معنی، اسے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کی حالت میں بھی جیل کے اندر میں قید ہے، اپنی زکوٰۃ کی رقم لگا کر کے اس کے لیے کیس لڑا جائے گا، اسے نکالا جائے گا۔ والغارمین، کوئی شخص مقروض ہے، اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، اس کی کمائی نہیں ہے اتنی، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بیت المال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ۔ یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں، اکثر نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج یہ مد ہے ہی نہیں، فی سبیل اللہ ہے ہی نہیں، بعض کہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو فی سبیل اللہ کا دائرہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں جتنے بھی رفاع عامہ کا کام ہے وہ سب کر سکتے ہیں۔ وہ ابن السبیل، یہ کبھی کبھی آتا ہے، کوئی مسافر ہے، کسی کا جیب کٹ گیا، کسی پریشان کے اندر میں دوچار ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی پریشانی کو دور کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مدات ہیں جن پر آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے بقدر، یعنی اس کو خریدنے کی رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنا کیسے ہے؟ 100 میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2.500، 1000 میں 25 روپیہ، یعنی کہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پراپرٹی ہے، اپنے پراپرٹی خرید رکھی ہے لیکن خرید و فروخت کے لیے، تو ہر سال اس پراپرٹی کی جو موجودہ قیمت ہے وہ آپ لگائیں اور اس کے بعد 2.5% نکالیں۔ تجارت کر رہے ہیں، پورے سال کے بعد آپ کے دکان میں جو مال موجود ہے اس کا رقم نکالیں اور اس پر 2.5% نکالیں، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ غلہ میں سال نہیں ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹنے پر ہے، فصل آپ نے کاٹ لی ہے، 750 کلو 750 اگر ہے، اور اگر بارانی پانی سے یعنی اللہ کے پانی سے کھیت کی سینچائی ہوئی ہے تو 10 میں سے 1 من، 10 میں 1 من، یعنی 10 من میں 1 من۔ لیکن اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے اپنے کھیت کی سینچائی کی اور اس سے ابالا تو 20 من میں 1 من نکالا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ
طریقے ہیں اور جو مدات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔